شیخ کامل کے ہاتھ پر ہم نے ہاتھ دیا تو اس کے فوائد کیا ہیں؟ میں اس کے لیے آپ کے سامنے جو ایک بندے نے 99 قتل کیے تھے، مشہور واقعہ ہے، آپ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کو بیان فرماتے ہیں کہ ایک بندے نے 99 قتل کیے تھے اور اس شرمندگی ہوئی اور اس نے سوچا کہ میں توبہ کر لیتا ہوں اور جو مجھ سے خطا ہوئی اللہ پاک مجھے معاف کر دے۔ تو جب اس بندے نے توبے کی نیت کی ارادہ کیا تو یہ کسی راہب کے پاس چلا گیا اور اس راہب سے پوچھا کہ اے راہب، میری رہنمائی کرے کہ میں نے 99 قتل کیے ہیں اور اب میں چاہتا ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے معاف فرما دے اور جو میں نے 99 قتل کیے میری معافی ہو جائے۔ تو اس راہب نے اس کو مشورہ دیا کہ اب تمہاری معافی نہیں ہو سکتی۔ اس نے کہا اچھا یہی بات ہے۔ اس نے تلوار لی اور اس کو بھی قتل کر دیا، اس راہب کو بھی قتل کر دیا۔ اب یوں اس کے 100 قتل ہو گئے۔ اب اس بندے نے سوچا کہ میں ایک کسی عالم سے پوچھتا ہوں یہ مسئلہ۔ اس نے کسی عالم سے جا کر پوچھا کہ اے عالم دین، مجھے یہ بتا کہ مجھ سے 100 قتل ہو چکے ہیں اور میں رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں اور اپنے اس گناہ پر شرمندہ ہوں تاکہ اللہ پاک مجھے معاف فرما دے۔ اس عالم دین نے کہا کہ بالکل تمہاری معافی ہو سکتی ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ تم یہ کرو کہ فلاں جو علاقہ ہے، بستی ہے، وہاں پر اللہ والے رہتے ہیں جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر وقت عبادت میں مشغول ہوتے ہیں، تم اس علاقے میں چلے جاؤ اور ان کے پاس بیٹھ جاؤ، واپس اپنے علاقے میں نہیں آنا، کیونکہ یہ جو تمہارا علاقہ ہے یہ برا علاقہ ہے اور وہ جو علاقہ ہے وہ اللہ والوں کا علاقہ ہے۔ تم وہاں جاؤ، وہاں رہو، وہی عبادت کرو، تمہاری معافی ہو جائے گی۔ بندے نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ وہ روانہ ہوا، اس بستی کی طرف سفر کرنے لگا۔ جب چلنے لگا، کچھ سفر کیا تو اس کو موت آ گئی اور وہ بندہ مر گیا۔ جب مر گیا تو اب فرشتے آئے، جو رحمت کا فرشتہ تھا وہ بھی حاضر ہوا، جو عذاب کا فرشتہ تھا وہ بھی حاضر ہوا۔ اب دونوں فرشتے آپس میں لڑ رہے ہیں۔ رحمت کا فرشتہ کہتے ہیں کہ یہ نیک کام کرنے جا رہا تھا، میں اس کی روح لے کر جاؤں گی۔ دوسرا فرشتہ کہتا ہے کہ نہیں، اس نے ابھی تک کوئی نیک کام نہیں کیا ہے، یہ تو قاتل ہے، میں اس کی روح لے کر جاؤں گی۔ اب دونوں فرشتوں میں جھگڑا ہے۔ کیا ہوا کہ ایک تیسرا فرشتہ رب کے حکم سے حاضر ہوا اور انسانی صورت میں حاضر ہوا۔ تو اب وہ جو تیسرا فرشتہ جب انسانی صورت میں آیا تو ان دونوں فرشتوں نے اس کو اپنا ثالث بنایا کہ یہ ہمارا فیصلہ کر دے گا کہ اس روح کو کون لے کر جائے گا۔ اب جب اس تیسرے فرشتے نے فیصلہ سنایا کہ زمین ماپی جائے گی، زمین کو ماپ دیا جائے گا، یہ بندہ جس طرف قریب ہوگا، اگر یہ اپنی اس پرانی بستی کی طرف قریب ہے تو اس کو عذاب کا فرشتہ لے کر جائے گا، اور یہ اگر ان نیک لوگوں کے قریب ہے تو وہ جو رحمت کا فرشتہ ہے وہ اس کی روح لے کر جائے گی۔ جب زمین ماپی گئی تو کیا دیکھا کہ وہ ان اللہ والوں کے قریب تھا، تو رحمت کے فرشتے نے اس کی روح لے لی اور چلی گئی۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں حقیقت میں معاملہ کچھ اور تھا۔ حقیقت میں معاملہ یہ تھا کہ جب یہ بندہ روانہ ہوا تھا، ابھی اس نے اتنا سفر نہیں کیا تھا، حقیقت میں یہ بندہ اپنے گناہ والے علاقے کے قریب تھا اور جو نیک والے لوگ تھے وہ علاقہ بھی دور تھا، لیکن چونکہ رب کا حکم آیا زمین کو کہ اے زمین اس طرف سے لمبی ہو جا اور دوسری طرف سے لپٹ جا، تو جو نیک لوگوں کی طرف زمین تھی وہ لپیٹ دی گئی اور جو دوسری طرف زمین تھی وہ پہلا دی گئی۔ تو یوں یہ اللہ کا نیک بندہ جس نے توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا اللہ والوں کے پاس، تو اللہ پاک نے اپنی رحمت سے اس کی بخشش فرما دی۔ تو میرے دوستو، اس روایت کے اندر علماء فرماتے ہیں کہ یہ تو صرف اس نے ارادہ کیا تھا اللہ والوں کے پاس جانے کا، ابھی یہ اللہ والوں کے پاس پہنچا نہیں تھا، آدھے راستے میں اس کی موت آئی اور اللہ پاک نے اس کی بخشش کر دی۔ تو جو لوگ اللہ والوں کے پاس جا کر ذکر و اذکار کرتے ہوں، ان کی محفلوں میں شامل ہوتے ہوں، تو اللہ پاک ان کو کتنا مقام و مرتبہ عطا کرے گا۔